أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں مقرر کر دی ہیں، اس میں تمہارے لیے منافع ہے، بس اللہ کا نام لے کے ان اونٹوں کو کھڑا کر کے ذبح کرو، بس جب ان کے پہلو زمین پہ گر جائیں تو ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور سوال سے روکے رہنے والے، نہ مانگنے والے ان کو بھی دو، اور سائلین جو مانگتے ہیں ان کو بھی دو۔ یہ جانور ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تک تمہارے جانوروں کے گوشت اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارے جانوروں کا اور تمہارے دلوں کا، جو جانور تم نے اللہ کی راہ میں قربان کیے ہیں، اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتے ہیں۔ ہر نماز میں تشہد میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ ہر طرح کی قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت صرف تیرے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن حدیث کی روح سے سال بھر میں کوئی ایسے ایام نہیں ہیں کہ جن میں کیا جانے والا عمل اللہ کو اتنا پسندیدہ اور محبوب ہو جتنا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ اہل علم نے ان 10 دنوں کی اتنی فضیلت کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بہت ساری خصوصیات جو ان 10 دنوں کی ہیں وہ دیگر ایام کو نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں تمام عبادات، وہ قولی ہوں، وہ بدنی ہوں یا وہ مالی عبادات ہوں، وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور یہ حج والا مہینہ ہے۔ پورا عالم اسلام اور مکہ میں حج کرنے کے لیے آئے ہوئے حجاج کرام 3 اعمال کرنے میں یہ ایک جیسا اتحاد اور ایک جیسی اجتماعیت کی فضا قائم کرتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا کہ چاند نظر آ جائے تو اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو کاٹنا بند کر دو، تا وقتے کہ قربانی نہ کر لو۔ حجاج کرام پر بھی احرام پہننے سے کچھ پابندیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ پابندیاں ان کی 10 ذی الحجہ کو ختم ہوتی ہیں۔ گویا غیر حاجی یہ عمل کر کے عملی طور پہ حجاج کرام کے اس عمل میں کہیں نہ کہیں پہ مطابقت کرتے ہیں۔ حجاج کرام تلبیہ کی صدائیں پکارتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے امت کو حکم دیا کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، تحلیل، تکبیر اور تحمید کیا کرو، تکبیرات کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ یہ تکبیرات اور تلبیہ کی صدائیں اللہ کی کبریائی اور بڑائی کی جو دعائیں، کلمات ہیں، یہ حرمین کی سرزمین میں بھی گونجتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان ان کا ورد کرتے ہیں ان 10 دنوں میں۔ بلکہ ایام تشریق 13 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک یہ تکبیرات جاری رہتی ہیں۔ اور تیسرا عمل جس میں پوری دنیا کے مسلمان
ایک اتحاد کا مظاہرہ قائم کرتے ہیں، وہ ہے قربانی کرنا۔ حجاج کرام بھی قربانی کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے مسلمان 10 ذی الحجہ کو اور ایام تشریق میں قربانی کرتے ہیں۔ اگرچہ حج کی بعض صورتوں میں شریعت نے قربانی نہیں رکھی، وہ الگ سے مسائل ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو حجاج قربانی کرتے ہیں وہ حج کہلاتی ہے، اور جو عام مسلمان غیر حاجی قربانی کرتے ہیں وہ اضحیہ کہلاتی ہے۔ یہ بھی عام طور پہ کئی احباب اس موسم میں آ کے ایسے ایسے دلائل لاتے ہیں کہ جی یہ قربانی تو صرف اور صرف حجاج کرام کے لیے ہے، حالانکہ جو حاجی قربانی کرتے ہیں اس کو حج کہا جاتا ہے، اور احادیث میں اس کے الگ ابواب موجود ہیں، اور اضحیہ جو غیر حاجی قربانی کرتے ہیں اس کے الگ ابواب موجود ہیں۔ یاد رکھیے جتنی بھی عبادات ہیں، عبادت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت کی پیروی کے مطابق ہوں گی تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کی ایک بھی نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ وجہ بیان کی کہ یہ نماز پڑھنے والا رکوع اگر درست کرتا ہے تو اس کا سجدہ درست نہیں ہے، اور اگر اس کا سجدہ ٹھیک ہے تو یہ رکوع ٹھیک نہیں کرتا۔ اور روزے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی روزے دار ایسے ہیں کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ ان کے حصے میں کوئی رتی برابر اجر و ثواب نہیں آتا۔ کیا مطلب ہے؟ ان کی عبادت میں وہ خامیاں، وہ خرابیاں ہیں جو عبادت کے ثواب سے ان کو محروم کر دیتی ہیں۔ تو قربانی کے مسائل کا جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ قربانی کے جانور میں یا جو ہمیں تعلیمات شریعت نے بتائی ہیں اگر وہ ہماری قربانی میں نہ ہوں تو کہیں ہمیں اللہ ثواب سے محروم نہ کر دے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام کے اس خطبے کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ نے نماز عید الاضحیٰ پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور نماز کے بعد اس نے جا کے جانور کو ذبح کیا تو یہ قربانی ہے، اور جو نماز میں آنے سے پہلے ہی جانور ذبح کر کے آ گیا یہ قربانی نہیں ہے۔ یہ اس نے بس جانور ذبح کیا ہے، بچوں کو کھلا پلا دیا ہے، یہ بس روٹی گوشت اس نے کھا پی لی ہے، قربانی کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محض جانور ذبح کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جانور ذبح کرنے سے پہلے جو بنیادی شرائط ہمیں شریعت نے بتائی ہیں ان کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ قربانی کا جو فلسفہ ہے اس بارے میں اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن آج کل چونکہ احباب جانور خریدتے ہیں تو جانور کے مسائل، بنیادی جو باتیں ہیں، اگرچہ یہ موضوع مجھے اگلے جمعے بیان کرنا چاہیے تھا جو ذبح کے مسائل بھی اور سارے، لیکن مصلحت کے تحت اس کو آج کے جمعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے مسائل جن کا ہر مسلمان کو علم ہونا ضروری ہے، اور چند شرائط ہمیں بتائی ہیں کہ جانور لینے سے پہلے وہ سامنے رکھنی ہے۔ ان میں سے کچھ شرائط تو جن کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور کچھ شرائط کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر ہم ظاہری ساری شرائط دیکھ لیں کہ جانور میں کوئی عیب تو نہیں ہے اور جو باطنی شرائط ہیں ان کی طرف توجہ نہ کریں تو ایسی قربانی بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں 4 طرح کے جانوروں کو بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے جو قربانی میں لگ سکتے ہیں، اور اگر ان کے جوڑے کر لیے جائیں یعنی نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث، تو پھر یہ 8 جانور بنتے ہیں، یعنی بکرا اور بکری، بھیڑ میں سے نر اور مادہ، گائے میں سے نر اور مادہ، اور اونٹ میں سے نر اور مادہ۔ یہ 8 جانور ہیں۔ یہ نر میں بھی یعنی مذکر میں بھی قربانی ہو سکتے ہیں اور مؤنث جانور بھی قربانی میں ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جانور کے پیٹ میں بچہ ہو تو بھی قربانی میں ہو سکتا ہے۔ اس کے سارے مسائل احادیث میں موجود ہیں۔ یہ 8 طرح کے جانور جن کو قرآن کریم نے سورۃ الانعام نے تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں
یہی جو 4 طرح کے جانور ہیں یہ قربانی میں کیے جاتے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ساری زندگی مدینہ میں رہتے ہوئے آپ نے عمومی طور پہ 2 مینڈے ذبح کیے، لیکن حج میں آپ نے جو حج کی قربانی تھی اس میں آپ نے اونٹ ذبح کیے، اور حج کے موقع پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی فیملی کی طرف سے قربانی کی، اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی، وہ آپ نے گائے ذبح کی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان 8 طرح کے جانوروں کی قربانی کی ہے۔ عام طور پہ اس موسم میں ہمارے ہاں اکثر ایک سوال جو گردش کرتا ہے اور علمی بنیاد پہ اس کا جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے، بھینس اور کٹے کی قربانی کی پہلے تو بحث موجود تھی، لیکن اب اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑے کی قربانی کے بھی مسائل اور وہ مارکیٹ میں چلنا شروع ہو گئے۔ تو یاد رکھیے جو بھینس اور کٹے کی قربانی کا مسئلہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کے دور میں بھینس نامی جانور عرب میں نہیں تھا، اسی لیے نہ قرآن کریم میں نہ احادیث طیبہ میں جاموس بھینس کٹے کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس جانور کا عرب میں وجود ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام سے بھینس یا کٹے کی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو قربانیاں کی ہیں ہمیں بھی وہی قربانی کرنی چاہیے۔ اگرچہ بہت سارے فقہاء اور اہل علم نے بھینس اور کٹے کی قربانی کو جائز کہا ہے، لیکن ایک بنیاد ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ہر وہ چیز جو تمہیں شک میں ڈال دے اس سے بچ کے وہ کام کر لو جو چیز تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ تو اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم میں اس کا اختلاف موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کی قربانی نہیں کی، تو آپ نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر بڑے جانور میں اونٹ یا گائے قربان کرتے ہیں تو ایک قربانی کا ثواب ہے، دوسرا اللہ کے رسول علیہ السلام کی اقتداء اور پیروی کا ثواب ہے۔ یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں یہ جانور بھی نہیں تھا اور رسول کریم علیہ السلام نے اس کی قربانی کی بھی نہیں ہے، تو احتیاط کر لیں تو بہتر ہے۔ لیکن اہل علم نے اگر کوئی آدمی اس کی قربانی کر لیتا ہے تو پھر ہمیں فتوے بھی نہیں لگانے چاہیے کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ جو بات اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہیں، وہاں پہ اہل علم کا اختلاف آپ کو دکھائی دے گا۔ تو افضل یہی ہے کہ اس کی قربانی نہ کی جائے، لیکن بہت بڑی تعداد نے تو اس پر اجماع تک نقل کیا ہے کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے، تو میں افضلیت اور غیر افضلیت کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ تو بھینس اور کٹے کی قربانی کا مسئلہ تھا، لیکن اب گھوڑے کو حلال ثابت کر کے کہ اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، تو گھوڑا اگرچہ احادیث میں حلال جانوروں میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پہ جب گھریلو گدوں کو حرام کیا، اسی حدیث میں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا خیل جو گھوڑا ہے یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو ہمارے ہاں جو اس کو مکروہ کہا جاتا ہے، بلکہ ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیے کہ جو مکروہ ہے نا، مکروہ یہ بھی حلال قسم میں ہوتا ہے، مکروہ یہ حرام نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے ہاں فقہاء کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن حدیث میں واضح حکم ہے کہ گھوڑا حلال ہے اور صحابہ کرام اس کو کھایا کرتے تھے۔ بلکہ میں نے تو سعودیہ میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سٹوروں میں جیسے ہمارے یہاں پہ بکرے ذبح کر کے لٹکائے ہوتے ہیں، اسی طرح بڑے بڑے سٹوروں میں وہاں پہ انہوں نے گھوڑے ذبح کر کے لٹکائے ہوتے ہیں اور لوگ آ کے گوشت خریدتے ہیں۔ تو گھوڑا اگرچہ حلال ہے لیکن قربانی میں بالکل جائز نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانور پایا جاتا تھا۔ اس کو بھینس پر بھی قیاس نہیں کر سکتے، بھینس تو اس دور میں تھا نہیں، اور بھینس کے زیادہ مسائل کو گائے پر قیاس کیا گیا ہے۔ جس طرح گائے میں زکوٰۃ کے سارے مسائل شریعت کے لاگو ہو جاتے ہیں، وہ تمام مسائل بھینس اور کٹے پر بھی لاگو ہوتے ہیں، تو گھوڑے کو بھینس اور کٹے پر قیاس کر کے اس کو قربانی کے فتوے دینا یہ کوئی درست بات دکھائی نہیں دیتی۔ دوسری بات یہ ہے، جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، یہ میں ظاہری ابھی نشانیاں بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس جانور میں 4 عیب پائے جائیں وہ قربانی میں کرنا جائز نہیں ہے۔
ایسا جانور جس کا کانا پن نمایاں ہو، ایسا جانور جو مریض دکھائی دیتا ہو، ایسا جانور جو لنگڑا ہو، اور اتنا لاغر نحیف کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، یہ بہت ہی بوڑھا جانور، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول میں تو یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ میں دانتوں کو بھی دیکھ لوں کہ کہیں پہ دانت ٹوٹے تو نہیں ہوئے، دانتوں میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جس بات کو تم ناپسند کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، لیکن جو شریعت کا حکم نہیں ہے اس کو دوسروں کے لیے حکم اور شریعت نہ بناؤ۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک اور بھی اصول ملا کہ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے جس جانور میں شک شبہ ہو جائے اس کو چھوڑ دے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں 4 بنیادی باتیں کہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم جب قربانی کے جانوروں کو خریدیں تو ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو اچھی طرح سے دیکھ لیا کریں۔ تو ایسا جانور جس کے کانوں میں سوراخ ہو، اگرچہ فقہا نے کہا ہے کہ سوراخ ہونا عیب نہیں ہے جو پیدائشی طور پہ ہو، لیکن احتیاط اسی بات میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس جانور کو قربان کرنا ہے تو بالکل صحیح جانور ہو جس میں کوئی ظاہری عیب موجود نہ ہو، وہ خریدا جائے۔ اور ایک اور جو شرط بتائی ہے جانور خریدتے ہوئے، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، 2 دانت والے جانور کے علاوہ کوئی جانور قربانی میں نہ کرو۔ یہ واضح حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے، لا تذبحوا، مت ذبح کرو، الا مسنۃ، سوائے اس کے جو 2 دانت والا جانور، ایک خاص عمر کے بعد جو بکرا بکری، یہ جو بڑے جانور ہیں ان کے دودھ والے دانت گر جاتے ہیں اور اس کی جگہ پہ نئے دانت نکل آتے ہیں۔ مختلف عمریں، بڑے جانوروں کی عمر میں فرق ہوتا ہے، چھوٹے جانور میں 1 سال کے بعد یہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ لازمی دیکھ لو، الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، ہاں اگر تمہیں کوئی مشقت ہو، اس طرح کا جانور نہیں مل رہا، تو پھر بھیڑ میں سے، دمبے میں سے کھیرا جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ حدیث واضح ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھیرا جانور وہ قربان کرنے کی اجازت دی جو بھیڑ یا دمبے میں سے ہو۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمائی، الا ان یعصر علیکم، اور یہ بھی تب کرنا ہے جب تمہارے لیے یاسورا مشقت ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، جانور نہیں مل رہا، ریٹ زیادہ ہے، تو پھر کھیرا جانور دمبے اور بھیڑ میں سے کیا جا سکتا ہے۔ گویا افضل یہ ہے کہ بھیڑ دمبے میں سے بھی 2 دانت والا جانور ہی ذبح کیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے دور میں 2 دانت والا جانور ہی ذبح کیا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز عید کا خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد جا کے جانور ذبح کیا تو اسی کی قربانی ہوگی، اور جس نے پہلے جانور ذبح کر لیا ہے اس کی کوئی قربانی نہیں، یہ محض گوشت تھا۔ ایک صحابی اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کھا پی کے بھی آیا بیٹھا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس گھر میں ایک جذع بکری ہے، 2 دانت والی بکری نہیں ہے، اس عمر سے کم کی بکری ہے، کیا میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے واضح حکم دیا تو اس کو ذبح کر دے، لیکن تیرے علاوہ کسی کے لیے لن تجزی عن احد بعدک، تیرے بعد کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے۔ اب اس روایت سے بھی مجبوری معلوم ہو رہی ہے کہ اس صحابی نے جانور علم نہ ہونے کی وجہ سے پہلے کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اگر یہ جو اجازت دی جا رہی ہے یہ صرف تیرے لیے، تیرے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر مارکیٹ میں 2 دانت والا جانور بھی نہ مل رہا ہو یا کسی کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہو، ایسی مجبوری بن جائے کہ 2 دانت والا نہ مل رہا ہو، تو اس مشکل وقت میں بکرا بکری بھی کھیرا تب قربان کیا جا سکتا ہے جب کوئی مارکیٹ میں جانور نہ مل رہا ہو۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے اندر قربانیاں تقسیم کی تو سب کے حصے میں وہی جانور آئے جو قربانی میں لگ سکتے تھے، لیکن میرے حصے میں کھیرا جانور آیا۔ اب اس حدیث میں وضاحت نہیں ہے کہ وہ کھیرا جو جانور تھا وہ بھیڑ دمبے میں سے تھا یا وہ بکرے بکری میں سے تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے حصے میں جیسا آیا ہے کھیرا جانور آیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو اس کو کر لے۔ اسی طرح اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن میں یہ تعین نہیں ہے کہ کھیرا جانور اس سے کیا مراد ہے، بھیڑ دمبے میں سے یا بکرے بکری میں سے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسا کھیرا جانور کرنے کی اجازت دی۔ اگر ایسے حالات بن جائیں کہ 2 دانت والا جانور بالکل نہ مل رہا ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسائل بدل جانے سے شریعت کے احکامات بھی بدل جاتے ہیں، تو مسائل اور مشکلات آنے سے شریعت کے احکامات بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ ہماری منڈیوں میں اکثر بیوپاری حضرات خود ہی مفتی بنے ہوتے ہیں، جی اے کھیرا ہے، پکا کھیرا ہے، گرد پلو ہے، اے لگ جائے گا، بالکل کوئی جانور نہیں لگتا۔ احتیاط کا تقاضا اسی بات میں ہے کہ صرف 2 دانت والا جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے۔ جانور جو خرید کے گھر میں لانے کے بعد، ویسے تو مسنون عمل یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بر وقت گھروں میں جانور لاتے، موٹا تازہ کرتے، کھلاتے پلاتے، اور پھر ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے، لیکن شہر میں بہت پہلے جانور کو لا کے رکھنا یہ بھی ایک الگ سے پریشانی ہو سکتی ہے، تو خیر اس میں اختیار ہے۔ جانور کو ذبح کرنے میں چند ایسی باتیں جو ہمارے ہاں مد نظر نہیں رکھی جاتی، جبکہ شریعت نے ان پر ہمیں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے سورۃ الحج کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو ذبح کرنے کا ایک خاص طریقہ بیان کیا ہے جو سنن نبی داؤد میں بھی آتا ہے، کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کی جو بائیں ٹانگ اگلی ہے اس کو باندھ کے اور حلق کے تھوڑا سا نیچے سینے کے پاس جو ہنسلی کی جگہ ہے یہاں پہ کوئی نیزہ مارا جائے نیچے سے ایسے کر کے کھڑے کھڑے، یا چھری وہ اتنی تیزی سے ایسے نیچے سے اوپر ماری جائے کہ اس کی رگ پھٹ جائے اور اس کا خون نکل جائے، وہ نیچے گرنے کے بعد اس کو ذبح کیا جائے۔ یہ اونٹ کو ذبح کرنے کا جس کو نحر عربی میں کہا جاتا ہے، مسنون طریقہ ہے۔ لیکن چھوٹے جانور کو یا جو گائے ہے اس کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ لٹا کے ان کو ذبح کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام اسے قبلہ رخ لٹاتے، بائیں کروٹ پہ لٹاتے، اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں پاؤں اس کے اوپر رکھتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب خود جانور کو ذبح کیا تو آپ نے دائیں ہاتھ سے چھری چلائی اور بائیں ہاتھ سے اس کی گردن کو پکڑا۔ ذبح کرنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے ایک بڑی بنیادی بات یہ کہی، ان اللہ کتب علیکم الاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز پر احسان کرنا فرض کر دی ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب قصاص میں کسی بندے کو مارو سزا کے طور پہ تو اس کو اچھے انداز میں مارو، اس کی لاش کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہ کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں چھریوں کو اچھی طرح سے تیز کر لیا کرو اور جانوروں کو آرام سکون پہنچایا کرو۔ گویا ایک ادب یہ معلوم ہوا کہ چھری کو، اوزار کو اچھی طرح سے تیز کر لینا چاہیے، اور یہ عمل جانور کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے جانور کو، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جانور کو پکڑنے کے لیے پہلے سے اتنے افراد موجود ہوں کہ جانور تنگ نہ کرے۔ یہ اکثر ہم سنتے ہیں، پچھلے بار بھی ایسا ہوا، جانور بھاگ گیا اور پھر انہوں نے گولی مار کے جانور کو نیچے گرایا۔ اگرچہ ایسا بپھرا ہوا جانور، وحشی جانور، اس کو گولی مار کے گرانا بھی جائز ہے، لیکن قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ایسا مذاق نہ کریں۔ پہلے اتنے افراد تیار ہوں اس کو پکڑنے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے، اب کوئی چیز اللہ کے ساتھ شاید خاص نہیں رہی، ہر بات ہم نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے رکھ لی ہے۔ جانور دوڑا ہے، اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کو گولی ماری جا رہی ہے اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جی جانور کو ایسے گرایا، گولی ہم نے یہاں پہ ماری۔ کوئی جانوروں کے ساتھ دشمنی تو نہیں ہماری ہوتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام ذوالحلیفہ مقام پہ تھے کہ ایک جانور بھاگ گیا، یہاں تک کہ صحابہ اس کے پیچھے اتنے دوڑے کہ تھک گئے۔ ایک صحابی نے
اپنا تیر نکال کے اس کو مارا اور جانور رک گیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کچھ جانوروں میں وحشی ہوتے ہیں، تو اگر وحشی جانور تمہیں ایسے کوئی معاملہ کریں تو ان کے ساتھ یہی معاملہ کرو۔ تو کیا جا سکتا ہے لیکن مجبوری میں، کہ ٹانگ پہ گولی وغیرہ مار کے اور گرا کے فوری اس کو ذبح کر دیا جائے۔ جانور میں جو اونٹ ہے اس کے اندر 10 حصے رکھے جا سکتے ہیں اور گائے میں 7 حصے رکھنا یہ سنت ہے، لیکن بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عقیقہ ہے یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گروی پڑا ہوتا ہے تا وقت ہے کہ اس کی طرف سے عقیقہ نہ کر دیا جائے، اور حدیث کے الفاظ ہیں عقیقہ بھی 7ویں دن کرو، بچے کا حلق بھی 7ویں دن کراؤ، اور نام بھی 7ویں دن رکھو۔ یہ 7ویں دن کرنا یہ ضروری ہے سنت کے مطابق، اور اگر کوئی بندہ وسعت نہیں رکھتا تو یہ سارے مسائل تو اسی بندے کے ساتھ ہیں جو طاقت رکھتا ہے، تو جو طاقت ہی نہیں رکھتا اس کے مسائل الگ ہیں۔ تو اس کو قربانی تک ڈیلے کرنا یہ پہلی بات خلاف سنت ہے۔ دوسرا، رسول کریم علیہ السلام نے ساری زندگی حسن و حسین اور دیگر صحابہ کے جتنے ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں، آپ نے چھوٹے جانور کو ذبح کیا۔ یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک عورت نے آ کے سوال پوچھا تو آپ نے ان سے بھی یہی کہا جب بچہ پیدا ہو تو بیٹے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور بیٹی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ذبح کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ عقیقے کے جانور میں قربانی والی کوئی شرائط نہیں رکھی گئی۔ ہاں جانور اچھا ہونا چاہیے، لیکن جو خاص شرائط قربانی کے جانور میں رکھی گئی ہیں وہ عقیقہ کے جانور میں نہیں رکھی گئی۔ تو جو ایک چیز نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہی نہ ہو تو اس معاملے کو اپنی آسانی کے لیے ایسے معاملات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا یا پیدا ہونے والا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ ہم اس کی جگہ پہ پورا اونٹ قربان کریں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ سنت اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو 2 جانور اور بیٹی پیدا ہو تو 1 جانور۔ بعض احباب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے 1 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا۔ اگر اس روایت کو درست بھی مان لیا جائے تو پہلی عرض تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات، آپ کا عمل اور آپ کا ارشاد گرامی، یہ دونوں چھوٹے جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں، تو نبی پاک کی بات کے مقابلے میں صحابی کا عمل، اگرچہ صحابی قابل احترام ہے لیکن ہمارے لیے حجت جناب رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ لیکن جناب انس رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو بھی اگر درست مان لیا جائے تو پھر بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بڑے جانور میں 7 حصے رکھ لیے جائیں، 4-5 بچوں کی طرف سے عقیقہ کر دیا جائے، بلکہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1 بچے کی طرف سے انہوں نے پورا 1 جانور ذبح کیا ہے، اس میں حصے نہیں رکھے۔ اسی طرح ہمیں جو اجتماعی قربانیاں ہیں، ہمارے ہاں اکثر جو مساجد ہیں، بات کہنی پڑتی ہے کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے، قربانی کے پیسے لیے جاتے ہیں، جب خاص کر مسجدوں کی بات کر رہا ہوں، مساجد کی انتظامیہ اس میں انوالو ہوتی ہے، ہمارے تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اماؤنٹ لی، فرض کریں 30,000 روپیہ، قربانی کا جانور آیا 28,000 کا، 27,000 روپے کا، اور باقی پیسوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ قربانی کے پیسے مسجد میں نہیں لگتے کہ آپ کو پیسے بچے ہیں اور آپ کہیں جی ہم نے گلے میں ڈال لیے، یہ درست نہیں ہے، بالکل خلاف سنت ہے۔ 1-1 پائی اور 1-1 روپے کا حساب کر کے ان کو واپس کرنے چاہیے۔ یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور میں سے اجرت نہ دو قصائی کو بھی، اس کے 3 حصے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کرنا یہ کسی حدیث میں تو ثابت نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی 2 آیات ہیں۔ ایک آیت فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سورہ حج کی آیت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ 2 حصے کرنا ضروری ہے، اور جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے کہ 1 حصہ گھر کے لیے اور 1 حصہ سائلین کے لیے اور 1 حصہ جو سوال تک نہیں کرتے، آپ کے دوست احباب، آپ کے ہمسائے رشتہ دار، ان کو ہدیہ کرنے کے لیے۔ تو قربانی کے 3 حصے کرنا یہ سنت عمل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں، ابتدائی دور میں حکم دیا گیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو مت رکھو، اور بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دے دیا فَكُلُوا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ بھی، وَتَزَوَّدُوا، اور اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو اگر اپنا حصہ رکھ لیے اور اس حصے میں سے
کوئی صاحب 6 مہینے 3 مہینے بھی قربانی کا گوشت کھاتے ہیں تو شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اپنا حصہ 1 مہینے میں ختم کر لیا، صبح دوپہر شام کھا کے، اور ایک آدمی نے اگر ہفتے میں ایک بار کھا کے اس کو 6 مہینے تک چلا لیا تو اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت والی بات نہیں۔ شرعی قباحت کی بات یہ ہے کہ وہ جانور کو اس کا گوشت تقسیم کرتے ہوئے جو شرعی اصول ہیں وہ ہمارے سامنے رہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے، ہم جب گوشت کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں جو ہماری پسند کا حصہ ہے اس کو ایک طرف کر لیں، اور جو ہماری پسند کا حصہ نہیں ہے یہ غرباء کو دے دیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ قربانی کھانے کے لیے ہم نے جانور کو ذبح نہیں کیا، یہ اللہ کی قربت اور اس کی عبادت کے طور پہ ہم نے اس جانور کو ذبح کیا۔ قربانی کے جانور میں کچھ ظاہری شرائط تو میں نے بتائی ہیں، لیکن جو بنیادی باتیں ہمیں ان سے بڑی دین نے بتائی ہیں جن پر ہمارا معاشرہ بالکل توجہ نہیں کرتا، بالخصوص ہمارا معاشرہ اور شاید عالم اسلام کی بات بھی کر لی جائے، اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک عقیدہ توحید نہ ہو۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ساری زندگی عقیدہ ہی درست کرتے رہے، اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن سارا گواہی دیتا ہے۔ 69 مقامات پہ جناب ابراہیم کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے رہے؟ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو اٹھا اٹھا کے زمینوں پہ پٹکتے رہے، ان کی گردن کاٹتے رہے، ان کے بازو کاٹتے رہے، اور ان کو توحید کی دعوت بت خانے میں جا کے دیتے رہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام 13 سال مکہ میں رہ کے نہ نماز کے تفصیلی مسائل نازل ہوئے، نہ زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل نازل ہوئے، نہ روزے فرض ہوئے، نہ قربانی کا حکم ہوا، نہ جہاد کے مسائل نازل ہوئے، نہ معاملات کے تفصیلی مسائل نازل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں رہ کے اللہ کے رسول کیا سمجھاتے رہے؟ لوگوں کا عقیدہ درست کرتے رہے۔ جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے تو پھر دیگر سارے کے سارے معاملات اپنے آپ ہی درست ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کو درست کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے، عقیدہ درست ہونے کے ساتھ رزق حلال اگر نہ ہو، رزق حلال بنیادی شرط ہے کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے، وہ حج ہو، عمرہ ہو یا قربانی ہو۔ تو قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ہم منہ اٹھا اٹھا کے اس کے دام تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اپنی جیب میں بھی ایک نظر ڈال لینی چاہیے کہ یہ پیسے میں نے کس طرح سے کمائے ہیں۔ تو ایمانداری کی بات ہے کہ اس طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی الا من رحم اللہ۔ ظاہر پہ سارا کا سارا دھیان اور توجہ ہے، جانور زیادہ سے زیادہ بڑے لے لیے جائیں، مہنگے سے مہنگے لے لیے جائیں، لیکن اس طرف بالکل توجہ نہیں ہے کہ میں کس کمائے ہوئے پیسے سے یہ جانور خرید رہا ہوں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو حکم دیا کہ پاکیزہ کمائی کھاؤ اور پھر نیک عمل کرو۔ گویا نیک اعمال مشروط ہیں پاکیزہ اور حلال کمائی کے ساتھ۔ ان اللہ لا یقبل الا طیبا، اللہ رزق حلال کے علاوہ کوئی قبول ہی نہیں کرتا۔ تو رزق حلال کمانا یہ فرض ہے، قربانی کرنا فرض نہیں کیا گیا۔ من وجد ساعتن، نبی کریم علیہ السلام نے بنیادی بات ہی یہ کہی، جو قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت رکھتا ہے وہ قربانی کرے۔ تو قربانی نہ کرنا یہ عیب نہیں ہے، حرام پیسہ کما کے قربانی کرنا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ ہمارے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی وہ چوروں کی طرح چھپ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یار اس بندے نے قربانی نہیں کی۔ اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ عیب تب ہے کہ وسعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، اور اگر عیب پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ تھا ہی نہیں، اللہ نے حکم دیا ہی نہیں تھا، اس نے رشوت کے پیسے لے کے، اس نے سود سے، اس نے چوری کر کے، لوگ بکریاں چرا کے قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ رشوت کے پیسے لے کے افسر قربانی، کہتے ہیں جی کہ رشوت میں قربانی کا بکرا دے دو، یہ قربانی ہے؟ تو رزق حلال اگر نہیں ہے تو ایسا جانور آپ ایک نہیں 20 جانور بھی کر لیں، اللہ کو مقبول ہی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر عقیدہ بھی درست ہے، رزق حلال بھی ہے،
دل میں محض اتنا وسوسہ آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے، کتنا اچھا جانور کیے. تو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، دوزخ میں سب سے پہلے اللہ نے جن 3 آدمیوں کو پھینکنا ہے، ابو جہل، ابو لہب، فرعون کا نام نہیں ہے، بڑے بڑے عبادت گزاروں کے نام ہے تینوں. ان میں سے ایک سخی ہے. اللہ پوچھیں گے، اللہ اتنی سخاوت کی تو راضی ہو جائے. اللہ کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے سخی تھا کہ لوگ کہیں جناب کیا کمال کی سخاوت کرتے. مجاہد ہے، وہ مجاہد جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ معاف پہلے کر دیتے ہیں. اللہ اس شہید سے کہیں گے کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ تیری راہ میں میں نے جان لٹا دی، شہید ہو گیا. اللہ کہیں گے کذب تھا، جھوٹے ہے، تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ کہیں کتنا بڑا سپاہی ہے، اور لوگوں نے تجھے کہہ دیا آج تجھے دینے کے لیے میرے پاس بدلہ کوئی نہیں. ہماری فیلڈ کے صاحب آئیں گے، قاری صاحب، مولوی صاحب، ہاں جی بتائیں جناب. اس میں ہمارے مولویوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے، جو اس منبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں، یا ریاکاری ان کے پیچھے ہے. اور جتنے بڑے بڑے مولوی حضرات ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے دلیلیں نکال لیتے ہیں. گاڑی سے اترنے کی بھی ریلز بن رہی ہیں، ویڈیو بن رہی ہیں، شادی پہ جانے کی ہار پہنائے جا رہے ہیں. چلیں یہ ویڈیو کی تو اجازت رخصت اہل علم نے دی کہ آپ حق بات لوگوں تک پہنچائیں، کوئی میسج اس میں جا رہا ہے. لیکن ہر بار کی تصویر اتروانا، ویڈیو بنوانا اور لوگوں سے لائکس لینا، یہ علماء کی شان نہیں ہے. دنیا کے جہاں پہ دورے پہ جا رہے ہیں، جہاز پہ چڑھتے ہوئے، سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، وہ لوگوں کو اپنے آپ ساری زندگی بتا رہے ہیں. کہیں گے ہاں بتاؤ کیا کر کے ہو؟ اللہ تیرے دین کی اتنی خدمت کی کہ تو راضی ہو جائیں گے. اللہ کہیں گے جھوٹ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں تینوں کو گھسیٹ کے اللہ دوزخ میں پھینکیں گے. تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا، آج تمہارا مقدر دوزخ کی آگ ہے، دہتے انگارے. اور جو آیت مبارکہ سورہ حج کی، اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں فرماتے ہیں اللہ تک تمہارے جانور نہیں پہنچتے، اللہ تک تمہارے جانوروں کے گوشت نہیں پہنچتے. اللہ تک پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. کس ارادے سے کر رہے ہو؟ اور میں یہ بھی عرض کروں، یہ ہمارے ہاں مقابلہ بازی جو شروع ہو گئی ہے نا جانوروں میں، جی 50 لاکھ روپے کے جانور لیے، یہ بھی خلاف سنت ہے، بالکل خلاف سنت ہے. سنت تو یہ ہے آپ 50 لاکھ کا ایک جانور کرنے کی بجائے آپ اس کی جگہ پہ 20 جانور ذبح کر سکتے ہیں، اور 20 جانور ذبح کر کے آپ زیادہ غربا تک گوشت تقسیم کر سکتے ہیں. تو آپ مہنگا جانور لے کے اس کا گوشت تو بہت زیادہ تقسیم نہیں ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں جانور تو ایک ہوگا، بڑا جانور ہے تو 7 جانوروں کے برابر ہوگا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک سنت یہ ہے کہ آپ نے قربانیوں کو تقسیم بھی کی ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ریاکاری سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو قربانی کے جانور غربا میں تقسیم کریں. وجہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ اتنا مہنگا جانور لینے سے گریز کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں فتنہ مسیح دجال جو قیامت سے پہلے ہوگا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول ہر نماز میں دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ میں تجھ سے فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگتا ہوں. ہر نماز میں پناہ مانگتے تھے. اور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت کے بارے میں مسیح دجال سے بھی زیادہ جس فتنے کا ڈر ہے نا وہ ریاکاری ہے. اور اسی حدیث میں آپ نے فرمایا ریاکاری یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھتے پڑھتے، نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا لیکن اس لیے خوبصورت بنانے لگ جائے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ ریاکاری ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے شرک اصغر کا تمہارے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہے، شرک خفی، اور اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح چیونٹی چلتی ہے اس کی چال کا پتہ نہیں چلتا، یہ کرنے والے بندے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں شرک خفی، شرک اصغر کا مرتکب ہو رہا ہوں. تو مہنگا جانور لے کے ہمارے ہاں مقابلے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک نے جانور لیا، دوسرے کزن نے، دوست نے کہا اچھا انہوں نے 3 لاکھ کا لیا ہے تو میں 3.5 لاکھ کا نہیں لوں گا، تو لوگ کہیں گے لو جی اس نے تو قربانی نہیں کی. تو اسی لیے قربانی میں اخلاص کا ہونا، ریاکاری سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. اور اس قربانی کی اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، توفیق کی، رزق حلال سے کرنی بھی چاہیے جتنی اللہ نے وسعت دی ہے.
اور کرنے کے بعد اس قربانی کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے سے پہلے بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ سارا گوشت اٹھا کے ہم صرف منگتوں کو تو نہیں دے رہے. جو اصل حقدار ہیں جنہوں نے معاشرے میں قربانی نہیں کی ان تک اس گوشت کو پہنچانا یہ بھی قربانی کے بنیادی آداب میں سے ہے. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام جو قولی، عملی اور مالی عبادتیں ہیں جن کا ہم نماز میں اظہار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو ساری عبادات ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، ان تمام کو کرنے کی اللہ کی ذات ہمیں توفیق عطا کرے، اور جو ہم عبادات کریں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.